الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایس ایم افضل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ لفظ سہنا، آج بات کریں گے سہنے کے اوپر۔ کچھ چیزیں مجبوراً انسان سہتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بے بسی ہوتی ہے لیکن سہنا پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں سہنا پڑتا ہے؟ ایک نہیں ہے، ان گنت چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات زندگی کی جو ایک رفتار ہے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے ساتھ چلے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کو بھی ہم سہتے ہیں۔ کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، اس کے غم کو ہمیں سہنا پڑتا ہے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کو سہنا پڑتا ہے۔ کبھی حالات برے ہوتے ہیں، اس کو سہنا پڑتا ہے۔ کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو سہنا پڑتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو چوٹ لگے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی دکھ ملے، اس کو کوئی غم ملے، اس کو کوئی تکلیف ملے، لیکن لفظ سہنا جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ لیکن اس سہنے کے اندر جو ہے ہم اپنا جو ایک صبر کا دامن، اپنا ایک جو انر جو کیمسٹری ہے ہماری، اس کو ہم توڑ پھوڑ کے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اور جس دن ہم اس لفظ سہنے کو اپنا ایک ہمنوا بنا لیں گے، اپنا ایک دوست بنا لیں گے، اس دن زندگی یا حالات یا نشیب و فراز یا جو بھی آپ کے جس چیزوں سے وابستہ کام ہیں، یہ خود بخود ایک سائیکل کے تحت چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ صرف لفظ سہنا، اس میں دو تین فیکٹرز ہیں ایسے جس کی آگاہی یا بات جو ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو پریشان بھی کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی بھی لے آئے۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جان بوجھ کر ہم سہ جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں مشیت الہی کی طرف سے ہوتی ہیں جس کو بھی ہمیں سہنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو جان بوجھ کے ہم چیزیں سہ جاتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، میں نے کو آپ کے ساتھ معاملہ آپ کا خراب کیا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اخلاقی نقصان پہنچایا ہے، مالی نقصان پہنچایا ہے، اس میں مصلحتاً یا حکمتاً اگر آپ سہ گئے ہیں تو یہ جو سہنا ہے اس کا تو کمپنسیشن رب دے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھی ایک بندہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، یا ٹینشن کریٹ کر رہا ہے، تو اب اس کا بس نہیں چل رہا ہے تو وہ سہ رہا ہے اس کو، تو یہ جتنا سہتا جائے گا اتنا ہی پھر جب اس کا پلٹا ہوگا یا اس کا جب بیک فائر ہوگا تو وہ سب کا سب جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، جو آپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، وہ اس کے اوپر اس کا وبال آئے گا۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اور جہاں پر اس کی باتوں کے ساتھ آپ لڑنا شروع کر دیں گے، جھگڑنا شروع کر دیں گے یا مقابلے پر آ جائیں گے، وہاں پر پھر سہنا نہ ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہاں امیجیٹ آپ کہہ دیتے ہیں۔ اور جہاں پر سہنے کی بات ہے، اپنے آپ کو جذب کرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر کے جذبات کو مجذوبیت کی طرف لے جانے کی بات ہے، بالکل آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ بات کر دی، بس اس کو سہنا ہے۔ تو جہاں سہنے کی بات آئے گی وہاں فلیکسیبلٹی لائف کی، دل کی، آنکھوں کی، جسم کی، سوچ کی، مال کی، اسباب کی، یہ وسعت اختیار کرنا شروع کرے گی۔ اور جو سیکنڈ فارم ہے جس کے اندر سہنا ہے، وہ ایک ایسا پارٹ ہے، ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسا نظام ہے جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس وقت کس کیا اولاد سے نوازنا ہے، کس کو کس وقت رزق کی تنگی دینی ہے، کس کو کس وقت رزق کی فراغت جو ہے وہ دینی ہے۔ یہ سب چیزیں بھی سہنی ہوتی۔ اب ہم جو سہنا چاہتے ہیں یا ہم جو سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم جس لفظ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو زندگی سہ رہے ہیں، یا جی گزارا، ایک لفظ ہوتا ہے جی شکر گزار، یعنی شکر کے بعد پھر گزارا کیوں آ گیا؟ شکر گزارا کرنا چاہیے، نہیں، شکر ڈیفرنٹ چیز، گزارا ڈیفرنٹ چیز۔ اسی طرح جہاں پر سہنے کی بات آئے گی کہ جی کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی باتیں ایسی ہیں، کوئی گفتگو ایسی ہے، کوئی فیملی ایشوز ایسے ہیں، کوئی ڈومیسٹک ایشوز ایسے ہیں، کوئی سوشل ایشوز ایسے ہیں، ایون کوئی مذہبی ایشو بھی ایسے ہیں جس کو مصلحتاً ہم لوگ سہتے ہیں، تو وہ جو سہنا ہے یہ سہنا ہے۔ اور سہنا جو ہوتا ہے اس میں کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی غم ملتا ہے، یہ اس سہنے کا رنگ ہے۔ اور جو اس لفظ سہنے کو نکال دیتا ہے اپنی زندگی سے، ہٹا دیتا ہے اپنی ڈیلی روٹین سے، وہ پھر پریشان رہتا ہے، وہ الجھتا ہے، کیونکہ اس کا پیمانہ ہی دوسرے وے کی طرف آ جاتا ہے، اس کا نظریہ ہی کسی اور طرف جنم لے لیتا ہے یا کسی اور طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو شخص لفظ سہنے کو پراپرلی سمجھ جائے گا
وہ زندگی میں آگے نکل جائے گا، ورنہ اس کے اندر ہی وہ رک جائے گا، ہینگ ہو جائے گا، اور اسی الجھن کے، اسی دائرہ کار کے اندر، وہ ریپیٹیشن کے اندر ساتھ چلتا جائے گا۔ یہ سہنے کی بات ہے۔ اور جہاں تعلقات ہوتے ہیں، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے، ایک اعتماد کا بھی رشتے ہوتے ہیں نا، وہاں پر جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، وہاں پر بھی سہنا پڑتا ہے۔ وہ سہنے میں ہی خیریت ہوتی ہے، لیکن سہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے اندر ہی رہے، اس کا جو مٹیریل ہے، یا اس کا جو دکھ ہے، یا اس کی جو دی ہوئی تکلیف ہے، وہ سہ گئے آپ، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قلب جو ہے نا آپ کا، یہ کھلے گا، قلب کے اندر جو ایک زنگ ہے یہ ہٹے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کے اگر تجربات حاصل کرنے آپ نے، تو جب سہنا شروع کریں گے کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی چیز میں، پھر کہیں جا کے زندگی کی ABC جو ہے وہ رب کی طرف سے، رب کی توفیق سے، رب کی رحمت سے، رب کے فضل سے، رب کے کرم سے سمجھ آنا شروع ہوگی۔ اور جہاں ہٹتے جائیں گے ان چیزوں سے، کٹتے جائیں گے ان چیزوں سے، چھوڑتے جائیں گے ان چیزوں کو، سہنے کو، وہاں پر نظام زندگی متاثر ہوگا آپ کا، وہاں الجھنیں بڑھتی جائیں گی روز بروز۔ اب اسی لفظ سہنے کا تیسرا جو اینگل ہے وہ بڑا مزیدار ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد ہی رہتی ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے۔ اس میں 2 3 4 5 فیکٹرز ہیں۔ یا تو انتہا کی محبت ہوتی ہے، یا انتہا کا کوئی اٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی کا ہونا نہ ہونا ایک برابر۔ اور جہاں کسی کا ہونا نہ ہونا ایک برابر، وہاں پر اٹینشن جو ہے اپنی، وہ ظاہری بات ہے کہاں آئے گی آپ کی۔ اچھا، یہ بھی چیز ایک سہنے کے اندر آتی ہے۔ ایک شخص کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ آپ کے معاملے میں، آپ کے رشتے میں، آپ کے ساتھ رہنے میں اس کو خوشی مل رہی ہے، تو اس کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ حالات ہیں۔ اور جو افراد حالات کے تحت سہنے کو سمجھ لیں گے، سہنے کو سیکھ لیں گے، رب کی ذات ان کے ساتھ مدد کرے گی، رب کی ذات ان کے ساتھ چلے گی، اور ان کی جو ویژنز ہے اس کو کھولنا شروع کر دے گی۔ اور جہاں سہنا ہٹتا جائے گا ہماری لائف سے، وہاں پر نظام نہیں سیٹ ہوگا، نہ گھر کا نظام سیٹ ہوگا، نہ باہر کا نظام سیٹ ہوگا۔ ہم تو اتنے کمزور اعصاب کے لوگ ہو چکے ہیں کہ اگر بچے کو زیادہ شور کریں تو وہ بھی نہیں ہم سہ سکتے، حالانکہ رب کی دی ہوئی اولاد ہے، رب کی دی ہوئی وہ ایک دولت ہے، اس کو بھی ہم سہ نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی نیگیٹیوٹی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن سہنا جو ہے یہ ایک نئی چیز ہے۔ اور پھر بات وہی آتی ہے ہسٹری کی۔ ہسٹری میں اٹھائیں لوگوں کو، جو سہتا گیا، جو اپنے اندر ہضم کرتا گیا، جو اپنے اندر رجسٹرڈ کرتا گیا ہر چیز کو، وہ آگے نکلتا گیا۔ اور جو نئی اس چیز کو سہ سکا، نئی اس کو ابزارو کر سکا، وہ پریشان رہا، وہ تکلیف میں رہا، وہ دکھ میں رہا۔ تو جہاں بات سہنے کی آ جائے گی، وہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایگزام کا پیریڈ چل رہا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کہ سہنا ہے اس کو۔ اگر گرمی کی تپش ہے تو اس کو سہنا ہے، اگر سردی کی ٹھنڈک ہے تو اس کو سہنا ہے۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں نا، رب کی طرف سے ہیں، میری آپ کی تو نہیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو جب سہنا جو ہے لفظ یہ لائف کا ایک پارٹ بن گیا، پھر یہ جو روز روز کی ہماری ایک کونسلنگ ہوتی ہے، ہمارے ایک گلے شکوے ہوتے ہیں، ہماری ایک گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ایک ارد گرد ایک کھچڑی پک رہی ہوتی ہے کہ آج اس نے یہ کر دیا، 6 سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی، 9 سال پہلے اس نے مجھے اس طرح کی۔ یہ سب چیزیں اگر آپ ایکسپوز کرنا شروع کرتے ہیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ سہنا نہیں ہے، یہ کینہ رکھا ہے آپ نے 8 سال سے، 10 سال سے، 11 سال سے، 12 سال سے، کہ 12 سال پہلے اس نے یہ کام کیا تھا، 23 سال پہلے اس نے یہ کام کیا تھا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ کینے کے اندر آتی ہیں۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی کراچی سے جی ساجدہ سنان بات کر رہی ہوں۔ جی آپ کا ٹاپک ہے سہنے کے متعلق۔ جی جی میں بہت سی باتیں سہ جاتی ہوں، ٹھیک ہے جی اس سے مجھے دیگر تکالیف ہو گئی ہیں۔ جی مطلب بچے سے کوئی بات ہو جاتی ہے یا کچھ
ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जी चाइना है, इससे एज जी, बात करें जी। लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। अब जो इनकी कॉल थी वो कुछ आधी समझ आई, आधी नहीं समझ आई। देखिए